الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ کچھ عرصہ قبل محمد عمر کنبر صاحب کے خلاف میں نے ایک بیان کیا پہاڑ خان جمالی کے علاقے میں، تو وہاں پہ تصوف وحدت الوجود پہ ہم نے مختلف حوالے ذکر کیے، تو سننے میں یہ آیا کہ اس کے بعد کنبر صاحب وہاں پہ آئے اور انہوں نے بھی کوئی بیان کیا۔ اس کی خیر ویڈیو وغیرہ تو انہوں نے اپنے پہلے بھی بیان چھپا لیا تھا اور ابھی بھی ویڈیو شائع نہیں کی، تو سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی جھوٹ بول کے گئے، نبی کی حدیث آگے آدھی پڑھی ہے۔ کشف کے مسئلے میں جو میں نے ان کا لطیفہ سنایا تھا وہ سب لوگوں نے سنا ماشاءاللہ سے، اور وہاں بھی لوگ ہنس رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا جھوٹ بولا ہے۔ تو بھائی مولوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں کنبر صاحب، میں مولوی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لوگ تو آپ کو علامہ شلامہ کہتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو مولوی بول دیتا ہوں، ویسے تو پروفیسر لکھا ہوتا ہے آپ کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کشف اولیاء اللہ کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس پہ تو میری بحث ہی نہیں تھی۔ میں نے تو آپ کو لطیفہ سنایا تھا آپ کی کتاب سے، اس پہ جھوٹ کیا ہے؟ اور میں نے حدیث کا وہ ٹکڑا سنایا تھا کہ پچھلی امت میں ہوتا تھا لوگوں کو، اور اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کشف قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ صوفیوں نے ہاتھ سے یہ اصطلاح بنائی ہے، یہ لفظ ہی صوفیوں کا بنایا ہوا ہے، تو نبی کی زبان سے کیسے ادا ہوا ہے؟ سوال یہ تھا، اس کا جواب دینے کے بجائے آپ نے بولا نہیں یہ جھوٹ بول کے گئے ہیں، اور کشف پہ 2 گھنٹے کا مجھے نہیں پتا کیا بیان کیا آپ نے یا کس بات کا جواب دیا، وہ ریکارڈنگ تو آپ نے چھپائی ہوئی، تو آپ نکالیں اس کو، ہمت کرتے۔ لیکن چونکہ ابھی تک آپ کی طرف سے وہ ریکارڈنگ ہی شائع نہیں ہوئی ہے، تو میں نے کہا یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیا آپ نے اس پہ ذرا ہم وضاحت تو کر دیں۔ تو یہ ہمارا جھوٹ نہیں تھا، میں نے لطیفہ سنایا تھا، اس لیے وہ حدیث آدھی پڑھی تھی، اور آپ نے حدیث سے کیا دھوکہ دیا میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جو آپ کے نزدیک جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ ہوتا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، آپ کو بڑا شوق ہے جھوٹ کا۔ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے نا، ارواح ثلاثہ امداد المشتاق کے خلاف، اس پہ آپ کے مختلف علماء، ٹھیک ہے، یہ ندیم ظہیر صاحب، عبدالرزاق دل صاحب اور دیگر علماء آپ کے، عبدالحفیظ سمو صاحب، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی تائیدات ہیں، تو آپ لوگوں نے مل کے کیا، آپ کے اصول سے تو یہ زیادہ جھوٹ ہونا چاہیے تھا، کیا جھوٹ بولا ہے آپ نے؟ یہ دیکھیں صفحہ نمبر ہے 263 آپ کی کتاب ارواح ثلاثہ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے، کہتے ہیں ان کتاب میں نماز میں سینے تے ہتھ بدھن جو بیان آہے، صحیح بخاری حدیث 740، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے، یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری سے آپ ہمیں نکال دیں۔ یہ ہے آپ کا ایک جھوٹ، آپ نے ایک کا الزام لگایا، میں انشاءاللہ 2 دوں گا۔ نمبر 2 آپ کہتے ہیں ان کتاب میں امام توڑے مقتدی کہ ہر نمازی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھن جو امر آہے، صحیح بخاری حدیث 756 یہ کدھر ہے بخاری میں کہ امام ہو یا مقتدی ہو ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے؟ یہ بخاری میں کہاں ہے مولوی صاحب؟ اور کوئی یہ تعبیر نہ کرے جی انہوں نے بخاری باب کا ذکر کیا، باب میں بھی حالانکہ فاتحہ تو نہیں ہے۔ خیر نیچے لکھتے ہیں ہانے ڈسوں تا صحیح بخاری جی انن حدیثن تے عمل کیو تھو ونجے یا نہ، یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیثیں ہیں بخاری میں، تو یہ ہوتا ہے کنبر صاحب جھوٹ، تو لہذا آپ نے اس کا جواب اب دینا ہے، اور انشاءاللہ آج جو میں گفتگو کروں گا نا، آپ 2 گھنٹے نہیں اب 2 دن لگا کے جواب لائیے گا انشاءاللہ۔ اب کشف کے مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، کشف ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو یہ عوام کو سمجھو، یہ کرامات ہی کی قسم ہے، اور آپ نے اس کتاب کے اندر کرامت کو تسلیم کیا ہے۔ اب کرامات ہی میں ہے کشف، یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کے گھر کے علماء کہتے ہیں، میں حوالے ذکر کرتا چلوں۔ یہ کتاب ہے عقیدہ فرقہ ناجیہ، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ واسطیہ کی شرح اور ترجمہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کرامات اولیاء جو خرق عادت امور، مختلف علوم و مکاشفات، تو یہ کشف کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ آپ کرامت مانتے تو کشف سے کیا مسئلہ ہوتا ہے بھی؟ پھر اس کے علاوہ آپ کے دیگر علماء نے یہی بات کیا، امن پوری صاحب نے بھی اس کتاب میں یہی لکھا ہے کہ کرامات ہی کی قسم ہے کشف، اس کے علاوہ آپ کے دیگر علماء نے یہی بات کی ہے۔ تو اب میں آپ کو ذرا دکھاتا چلوں، پھر آپ نے کشف ہے کیا پہلے تو یہ سمجھیں، آپ نے جو دھوکہ دیا وہ میں آگے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ کشف کیا ہے۔ کشف کی تعریف اسی کتاب سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، صفحہ نمبر ہے اس کا، یہ ترجمہ کیا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے، جناب آپ کے دوست ہیں، ممدوح ہیں، جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر ہیں، کہتے ہیں اس عبارت میں، یہ ڈاکٹر صالح بن فوزان صاحب کی شرح ترجمہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، اس عبارت میں شیخ رحمہ اللہ نے کرامات کی انواع کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض کا تعلق
کشف سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ ایسی بات سنے جو کسی اور نے نہیں سنی، یا عالم خواب یا بیداری میں کوئی دیکھے جسے کسی اور نے نہیں دیکھا، یا ایسا علم جو کسی کے پاس نہیں، اور بعض کرامات کا تعلق قدرت اور تاثیر کے باب سے ہوتا ہے۔ یہ ہے کشف۔ اب کشف کی ایک اور تعریف، یہ آپ کی کتاب ہے صوفیت متعلق جائزو، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے زبیدی صاحب کی فتاوی علمیہ بھی ہے میرے پاس پہلی جلد سے، جو کشف کی تعریف نقل کی میں آپ کی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 357 زبیدی صاحب سے نقل کرتے ہیں، کشف مکاشفہ کو کہتے ہیں جس میں جنت، دوزخ، ملائکہ اور عالم غیر متناہی کی باتیں مکشوف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عرف عام میں کشف اور الہام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات کشف کے متعلق کہ کشف ہوتا کیا ہے۔ یہ خرق عادت کی قسم ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں پہ کوئی غیب کی اطلاع ان پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ نے 2 گھنٹے ریکارڈنگ کرائی ہے، تو پتہ نہیں کون سے دلائل تھی، بہرحال آپ نے کہا صحیح بخاری کی تھی، جھوٹ بولا، وہ جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ آپ کے تھے، میں نے بتا دیا۔ اب جو آپ نے اصل میں نے لطیفہ سنایا تھا، اب مزید لطیفے سنتے چلیں۔ آپ کہتے ہیں جی پچھلی امت کے اولیاء کو ہوتا تھا یہ وہ۔ اچھا، میں نے آپ کا لطیفہ سنایا تھا صفحہ نمبر 153 میں، دوبارہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دوں ذرا۔ یہی کتاب ہے، صفحہ 153 ہے۔ کہتے ہیں کہ معلوم ہے کھپے تک کشف اسلامی اصطلاح ہے۔ کشف اسلامی اصطلاح نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصطلاح حت ٹھوکیو آئی صوفیوں جو بنایا، یہ اصطلاح صوفیوں نے بنائی۔ پھر نیچے لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امت میں کشف ہوتا تھا۔ بھائی میرا سوال یہ تھا، لطیفہ یہ تھا ہم نے جو سنایا کہ بھائی ایک چیز نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو نبی علیہ السلام کی بات کیا حدیث نہیں ہوتی؟ آپ بخاری سے کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں صوفیوں نے بنائی۔ جب صوفیوں نے بنائی ہے یہ اصطلاح، تو یہ پچھلی امت میں آپ کیسے مان رہے ہیں؟ نبی کی زبان سے کیسے ادا ہو رہے ہیں الفاظ جو صوفیوں نے بنائے؟ پھر اس کے بعد میں مزید دکھاتا چلوں، آپ نے صرف یہی نہیں کیا، آپ نے اور بہت سے اس پہ کام کیے۔ آپ نے کشف کو آپ خود پریشان ہیں کہ کشف کے بارے میں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر مسئلہ غلط ہوتا ہے نا تو پھر اسی طرح تضادات ہوتے ہیں۔ یہاں بھی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 216 ارباع ثلاثہ والا حصہ، کہتے ہیں معلوم ہے کپے تک کشف کو اسلامی اصطلاح نہ ہے۔ پھر لغت سے اس کا معنی کیا لسان غیب، الہام وغیرہ، کھولنا، ظاہر کرنا، غیب کی باتوں کا اظہار۔ پھر نیچے لکھتے ہیں مان وارن پڑھندن جی خدمت میں صرف با حوالہ ذکر کیا بیان ذکر کے اصطلاح ما شرک جی بدبو اچے رہی ہے۔ کہتے ہیں اس اصطلاح سے تو شرک کی بدبو آ رہی ہے، صفحہ 216 پر۔ جب اس اصطلاح میں شرک کی بدبو ہے تو نبی علیہ السلام شرک کی بدبو والا لفظ بول رہے ہیں، اور پچھلی امت میں شرک ہوتا تھا، یہ نبی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لطیفے پہ لطیفہ ہے، اور یہ آپ کے جتنے بڑے بڑے مولویوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے نا، انشاءاللہ ان کی علمی حیثیت اب لوگوں کے سامنے آیا ہوگی۔ آپ نے بڑے فتوے لائے قادیانیت وغیرہ کے علماء دیوبند پہ اس کتاب کے اندر الہامات کی وجہ سے۔ اب برداشت کریے گا ذرا کہ میں آپ کے ہی اصول آپ پہ لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ کہتے ہیں بھائی اس میں تو بدبو آ رہی ہے شرک کی۔ پھر اسی طرح سے امداد المشتاق والا حصہ، اس کا صفحہ نمبر 117 پہ دیکھیں۔ لطیفے سنتے جائیں، اب علمی حیثیت دیکھتے جائیں نظرات کی، یہ بڑے بڑے ان کے علامہ بنے پھرتے ہیں۔ صفحہ 117 پہ کہتے ہیں کہ صوفیت کا جو طبقہ ہے نا یہ اسلام کے مقابلے میں ہے۔ پھر بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جی انہوں نے بدعتیں نکالی ہیں۔ اچھا، جڑیں صوفیت جو متعلق ہے تو معلوم تھی تو صوفیت اسلام جی نالے پٹھیاں اسلام ان جی تعلیم جو انکار ہے اسلام جی بنیادی عقیدن ارکانن جی مقابلے میں صوفیت پنجا عقیدہ اصطلاح جوڑیا طرح طرح جو بدعتوں جاری کیوں۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں انہوں نے طرح طرح کے عقیدے اور اصطلاحات بنائی ہیں اور بدعتیں جاری کی ہیں۔ اس میں ایک اصطلاح لکھتے ہیں المکاشفہ۔ کمبر صاحب آپ کہہ رہے ہیں پچھلی امت میں ہوتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں تو صوفیوں نے بدعتیں ظاہر کی ہیں، تو آپ نبی کی حدیث سے کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ تھا اصل میں لطیفہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اب جواب دیے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی اچھی بات بتائے گا جس کی دلیل مضبوط ہوگی میں مانوں گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم آپ کو منوائیں گے۔ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے صفحہ نمبر 23 پر کہ دلیل کی روشنی میں میری اصلاح کرو۔ ہم انشاءاللہ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، اور آپ کی کتاب کے اصولوں کی روشنی میں اور اب دلائل کی روشنی میں بھی کریں گے۔ اب صحیح بخاری کا جو آپ نے غلط معنی کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جگہ جگہ خود ہی لکھا ہے ایک اصول، پہلے اس کو میں بتاتا چلوں۔ آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 11 دیکھیں ارباع ثلاثہ کا حصہ، کہتے ہیں صفحہ نمبر 13 پہ کہ سلف صالحین رحمہ اللہ جی فہم کا انجانائی۔ کہتے ہیں سلف فلف کا جو فہم ہے نا سلف صالحین کا، ان کو نہ جانتے ہوئے کیا ہوا، جے کرے مسلمانن جی میں فتنن
زور ورتو یعنی فتنوں نے زور پکڑا کس چیز میں؟ فہم سلف چھوڑا۔ اسی طرح سے آپ نے صفحہ نمبر 59 اربعہ ثلاثہ والا حصے پہ لکھا ہے کہ اہل سنت یعنی اہل حدیث جو موقف پیش کیے ہوئے ہر مسلمان تے وہ حق ہے یہ حق آئے تا وہ قرآن حدیث کے فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو فہم سلف کی روشنی میں قرآن حدیث سمجھا جائے گا، یہاں بھی آپ نے اصول لکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے صفحہ نمبر 271 یہی ارواح ثلاثہ والا حصہ، انشاءاللہ میں آپ کے اصولوں سے آپ کی ایسی گرفت کروں گا آپ نکل کے دکھائیے گا ذرا۔ کہتے ہیں ایک مسلمان جی کامیابی ان کامرانی ان گال میں آئے تا وہ دین اسلام کے سلف صالحین رحمہ اللہ جی فہم جی روشنی میں سمجھن جی کوشش کرے۔ مسلمان کی کامیابی کامرانی اسی میں ہے، وہ سلف صالحین کے فہم سے سمجھے۔ اب انشاءاللہ العزیز پھر آپ نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جی ہمارے بڑوں کے حوالے کیوں پیش کیے، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، حجت نہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی کتاب کا میں اصول بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ آپ کے گھر کی ایک اور کتاب ہے بزرگان سودرا علوی سودرا، صفحہ نمبر 11 پہ ارض ناشر کہتا ہے ایک آدمی جب لائن سے ہٹ جاتا ہے، بڑوں کا حوالہ کیوں دیا جاتا ہے یہ سنیں، ایک آدمی جب لائن سے ہٹ جاتا ہے تو عموماً اسے آبا و اجداد کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے بڑے کیا تھے اور تم کیا ہو۔ وہ انشاءاللہ آپ کے بڑوں کے حوالے بھی میں ذکر اسی لیے کر کے آیا تھا پہاڑ خان جمالی میں، اور ابھی بھی کروں گا۔ اس طرح اس کا ضمیر جاگتا ہے اور اندر کا انسان بیدار ہوتا ہے، آپ کا ہوا نہیں ابھی تک۔ خلاصہ کلام کی یہ ایسی کتب سے غرض قوم کو جھنجھوڑنا اور بیدار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صفحہ نمبر 28 کے اوپر، صفحہ نمبر 28 پہ ادریس فاروقی صاحب وہ لکھتے ہیں، مخلص محمد ادریس فاروقی کرامات اہل حدیث کا دوسرا ایڈیشن لکھنے والے۔ اس کتاب کو شائع کرنے کا مقصد نوجوانوں کی اصلاح کرنا ہے کہ وہ بڑوں اور عالی منزلت لوگوں کے حالات کا مطالعہ کر کے ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے بڑوں کی راہ پہ تو چلیں، آپ بڑوں کی راہ پہ چل نہیں رہے۔ پھر ایک اصول لکھا ہے آپ کے توصیف الرحمان صاحب نے، کیا علماء دیوبند اہل سنت ہیں، کتاب کے اندر صفحہ نمبر 8، ٹھیک ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کسی گروہ کے عقائد اس گروہ کے علماء اور اکابرین طے کرتے ہیں، تو ہم آپ کے عقائد جو ہیں وہ آپ کی کتابوں سے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے، اس لیے ہم نے آپ کے بڑوں کا حوالہ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی، حجت نہیں۔ پھر آپ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ جگہ یہ امداد المشتاق والا حصہ دیکھیں۔ پہلے میں آپ کی کتاب کے آپ کو اصول پڑھاتا چلوں نا جو آپ بھول بیٹھے ہیں، لکھتے کچھ ہیں اور مانتے کچھ ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرتے ہیں۔ تو یہ اصول جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ امداد المشتاق والا حصہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 10 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 10 پہ آپ نے لکھا کیا ہے اور لوگوں میں کیا بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں یہ لقب جے کڈیں بریلی مکتب فکر جا مانو سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا نہیں ان کے سچ سمجھن تھا انہوں نے طرح طرح جو فتواؤں دیندڑ کہاں پوچھو تا دیوبندی مذہب سے تعلق رکھندڑ ان شخص لائے چھا چون پسند کندا اللہ جو خوف رکھے عدل کندا تا پنجی وڈرن لائے یہ ذہن رکھن والا مانو مواحد تھی سگن تھا۔ یہ سوال کیا کہ ایسے لوگ مواحد ہو سکتے ہیں کیا جو اپنے بڑوں کے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ امداد المشتاق والا حصہ صفحہ نمبر 103 اور 104 پہ لکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اصول یہ لکھ رہے ہیں کہ اپنے جیسے بریلویوں پہ فتویٰ لگتا ہے اپنے بڑوں پہ نہیں لگاتے، تو بھائی یہی اصول تو آپ بھی اپلائی کرو نا اپنے اوپر، یہ کیا بات ہوئی ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں جس ہوتا توحید جی عقیدے جو کیے نہ دھجیوں اڈائیوں بیوں آہن جے کڈیں بریلوی مسلک جا پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جن کے گج جو جاندڑ چون تا انہوں لائے انیک فتواؤں جاری تھیو وہیں نہیں جے کڈیں دیوبندی مسلک لا سان لاگا پیل مانو پنجی وڈرن بزرگن لائے غیب دانی جی دعویٰ کن تھا اوے تھیا توحید والا چھا عدل جی گھر یہ ہے ہرگز نہ ایڑو قسم جو عقیدو شرکیہ سڈبو۔ تو آپ بھی بولیں کہ آپ کے اکابر کے عقائد شرکیہ تھے کفریہ تھے، ان کا رد کریں، یہ کیا بات ہوئی ہم نہیں مانتے جی، اصول کچھ لکھے اور باتیں کچھ۔ تو یہ میں نے آپ کی کتاب کے آپ کے اپنے اصول میں نے آپ پر پیش کیے۔ پھر اسی طرح صفحہ نمبر 89 وہی اربعہ ثلاثہ والا حصہ، یہ میں نے حوالہ وہاں بھی ذکر کیا تھا، میں یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے جیکو طبقو پنجی تقریرن میں درگاہ نہیں مظاہرن جی مخالفت کرے تھو یہ ایک دفعو پنجے گھر جی خبر وٹھے تا اتنے چھا بیو واپراयो आहे شرک ऐं इन जे ज़रिए जी आबियारी करण वारा माण्हू कॾहिं बि मुवाहिद न था थी सघनि۔ کہتے ہیں ایسے بندے کبھی مواحد نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بولیں نا آپ کے بڑے مواحد نہیں تھے جنہوں نے یہ باتیں لکھی جو ہم ذکر کر کے آئے تھے، انشاءاللہ آج بھی ذکر کریں گے۔
اپنے بڑوں کے بارے میں آپ کی زبان بند ہو گئی جی ہم مانتے نہیں، تو آپ تو علماء دیوبند کو بھی نہیں مانتے اپنا بڑا، لیکن ان پہ تو فتوے لگاتے ہیں۔ اصول آپ نے یہ لکھے کہ فتوے لگاؤ، ابھی تو اور بھی آپ نے فتوے لگائے۔ مثال کے طور پہ ایک فتویٰ آپ نے یہ لگایا صفحہ نمبر 162 سے دیکھیں 166 تک، یہی ارباع ثلاثہ والا حصہ ہے، 166 دیکھیں۔ کہتے ہیں حقیقت یہ ہی آہتا چور دروازے میں اچم جی اندی سدھی طرح ختم نبوت جی عقیدت وار کہو آہے، یہاں فتویٰ لگایا آپ نے جی ٹھیک۔ کہتے ہیں اچھا جے کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کے الہام تھے جو کوڑے دعویٰ کرن تے ختم نبوت جو منکر سمجھے دین کا خارج کہو ویو تا ہن جائے تے انصاف کندے چھا چیو ان چھا لکھیو میندو۔ کہتے ہیں جب انصاف تو یہ ہے نا کہ ختم قادیانی پہ الہام کی وجہ سے فتویٰ لگاتے ہیں، ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، یہاں انصاف کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے۔ پھر آپ فتویٰ لگائے نا، اصول آپ نے یہ لکھے کتاب میں، اور آپ لوگوں میں بیٹھ کے بولتے ہیں جی ہماری تو دلیل قرآن حدیث ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں بڑوں کو۔ جب مانتے نہیں ہیں تو علماء دیوبند پہ فتویٰ اور اپنے بڑوں میں نہیں جی ان سے غلطی ہو گئی ہم مانتے نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ فتویٰ لگائیں۔ اب آپ نے جو کہا تھا صحیح بخاری کی حدیث، انشاءاللہ فہم سلف کے اصول آپ کی کتاب سے آ گئے، فتویٰ لگانے کے اصول آپ کی کتاب سے آ گئے۔ اب انشاءاللہ میں حوالے ذکر کرتا ہوں، اور بخاری کی وہ جو حدیث ہے اس کا معنی سلف صالحین سے دکھاؤں گا، اور آپ نے ایک بھی سلف پیش نہیں کیا، زبیدئی کو پیش کیا۔ وہ زبیدئی صاحب نے بھی کیا حرکت کی وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ خود کر کے خود مکرے کیسے ہیں، لیکن آپ نے پیش نہیں کیا کوئی سلف صالحین میں سے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ سلف صالحین اور آپ کے اکابر اس حدیث کا معنی کیا کرتے ہیں، اور باقی معنی دیگر دلائل سے بنتا بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ الفرقان کتاب ہے، ٹھیک ہے، آپ کے علماء اس کے حوالے دیتے ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ نے بھی ان کو محدثین اور سلف صالحین میں شمار کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اپنی کتاب کے اندر محدثین میں سلف صالحین میں شمار کیا ہے۔ صفحہ 320 323 324 دیکھیں، نہیں تو میں دکھا دوں گا، یہی ارباع ثلاثہ والی صحیحین میں نبی، یہ صفحہ نمبر 91 مکتب السلفیہ سے چھپی، مکتب السلفیہ لکھتے ہیں صحیحین میں نبی السلام سے ثابت ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث گزرے ہیں، اور اگر میری امت میں بھی محدث ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا حدیث اور اس کا ترجمہ آپ کے ہی گھر سے، آپ کے علماء نے ترجمہ کیا۔ آگے کہتے ہیں کہ اور سچی باتیں کھلتے ہیں، اور سچی باتیں جن کے متعلق صفحہ نمبر 92 پہ حضرت عمر بن خطاب نے خبر دی، یہ وہی باتیں ہیں جو اللہ عز و جل اور ان پر منکشف فرماتا ہے، اور یہ عمل ثابت شدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو الہام کے ذریعے خطاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے تو وحی کا سلسلہ ختم، جبرائیل السلام کا سلسلہ ختم، اور ختم نبوت کے فتوے لگائے ایسی باتوں پر جو یہاں لکھی، آپ انکار کریں گے میں حوالہ دوں گا۔ اور ان کو کشف بھی ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں سب سے افضل امت محمدیہ میں حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ آگے لکھتے ہیں صحیحین میں حضرت عمر کے متعلق اس امت کے محدث ہونے کی تعین ثابت ہے، چنانچہ جو محدث اور مخاطب بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا حضرت عمر اس سے افضل ہوں گے۔ یہ سلف صالحین آپ کے علماء اس حدیث کا معنی، اس حدیث کا مطلب بتا رہے ہیں کہ اس امت میں جو بھی ہوں گے عمر ان سے افضل ہوں گے۔ یہ آگے سلف صالحین۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر کیا فرمایا کہ اس امت میں اتنے ملہمین ہوئے ہیں جن کا شمار حد سے باہر ہے، اسی حدیث کی تشریح میں۔ اس کے علاوہ قطر الولی میں قاری شوکانی صاحب کہتے ہیں کوئی کشف کا انکار کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول خود یہ دروازہ کھول کے گئے، اور آپ اس حدیث سے منع کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا اس امت کے صحابہ کے لیے ثابت ہے یا نہیں کشف، اس حدیث کا معنی سلف صالحین سے آگے۔ اب دیگر احادیث کیا کہتی ہیں، زیادہ نہیں، میں بخاری مسلم سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 ہے یہ میرے پاس، اس کے اندر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کو انوارات، کچھ روشنیاں دکھائی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت فرمایا اس کے بارے میں، تم معلوم بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ کیا چیز تھی جو تم نے دیکھی؟ اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز کے قریب ہو رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے، اور وہ لوگوں سے چھپے نہیں رہتے۔ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں تم نے فرشتے دیکھے، اور آپ کی صوفیت سے میں دکھا چکا، زبیدی صاحب سے نقل کیا ہے آپ نے کہ ملائکہ کو دیکھنا کشف ہے، تو کبھی آپ اس پہ علم غیب پہ، کبھی آپ کشف پہ کہہ رہے ہیں جی بدبو، تو یہ بخاری میں کیا ہے؟
پھر آپ بخاری کی حدیث کا معنی آپ سلف صالحین سے ہٹ کے کریں گے تو اس حدیث کا کیا کریں گے بھائی؟ پھر یہ صحیح بخاری کا یہی حدیث کا یہی ترجمہ یہ ہم نے نہیں کیا، صرف یہ آپ کے ہی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے بھی کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے امن پوری صاحب کی کرامات اولیاء، اس میں بھی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا یہی معنی کیا ہے اس حدیث کا۔ اس کے علاوہ اب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی السلام کے پیارے صحابی ہیں، مشہور واقعہ ہے ان کا، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں، یہ صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ یہ کہاں سے ذکر کروں گا؟ یہ الفرقان سے ذکر کروں گا، وہی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، انہوں نے خود یہ کرامات صحابہ اور تابعین کی کرامات کا عنوان قائم کیا ہے۔ یہ آپ کے ہی مکتب سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 196 کرامات صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین۔ اس میں کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 2974 2974، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ تو لہٰذا بخاری مسلم سے ثابت ہوا کہ صحابہ نے فرشتے کو دیکھا بھی، نبی علیہ السلام نے کہا چھپے نہیں رہتے، اور صحابی فرشتے کا سلام بھی سنتے تھے، اور میں کشف کی تعریف بتا چکا ہوں، ایسی بات جو کوئی اور نہ سن سکے وہ کشف ہے، اسی کو کہتے ہیں کشف، اور فرشتوں کو دیکھنا آپ خود مان چکے ہیں۔ تو بخاری مسلم کی حدیث، ان حدیثوں کو کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اگر ہوتا تو کوئی عمر ہوتا۔ پھر آپ دیکھیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، ترمذی میں روایت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہاں لو آیا ہے، یہاں لو نہیں ہے، یہاں ہے ان، اور یہ ممکن اور وقوع جن کا ممکن ہو ان کے لیے آتا ہے، پھر ہے منہم، ان میں سے عمر ہے۔ تو یہ میں نے سلف صالحین اور دیگر دلائل سے ذکر کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور آپ ان دلائل کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، اور آپ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، جیسا کہ میں نے حوالہ ذکر کیا کہ کوئی دلائل بتائے گا میں سر جھکاؤں گا، تو آپ کو سر جھکانا چاہیے اب انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ عقیدہ ایسا اتفاقی ہے کہ اس میں کسی کا انکار نہیں رہا۔ انشاءاللہ میں کچھ حوالے ذکر کرتا چلوں۔ عقیدہ فرقہ ناجیہ وہی علامہ ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 333۔ پھر آپ نے یہ بھی لکھا تھا نا کہ مکاشفہ، یہ کنہوں نے بنائی ہے اصطلاح؟ یہ جی صوفیوں نے بنائی ہے جی، مکاشفہ اسلام کے مقابلے میں صوفیوں نے اپنی اصطلاحات بنائی ہیں نا۔ تو یہاں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن اصول اہل سنت، کہ اصول ہے اہل سنت کی، اس میں کرامات اولیاء جو خرق عادت امور مختلف علوم و مکاشفات کی قسم سے ان کی تصدیق کرو۔ نیچے لکھتے ہیں اس امت میں قیامت تک موجود رہیں گی، کشف اس امت میں قیامت تک ہے، اور اس میں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا بھی ذکر ہے، اور ڈاکٹر صالح بن فوزان صاحب کی یہ شرح ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ، یہ انشاءاللہ ہم نئے حوالے دیں گے آپ کو۔ میں نے صدیق رضا صاحب کو بھی کال پہ نئے حوالے دیے تھے، جنہوں نے کہا کہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، تو یہ کتنے کافر ہوں گے اب دیکھ لیے گا آپ۔ پھر آپ پچھلی امت کے لیے مانتے ہیں، اور آپ کے جو وہ I+ والے ہیں نا، سرفراز فیضی والے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ دل میں بھی بات ڈال سکتا ہے، فرشتے کے ذریعے بات پہنچا سکتا ہے آج بھی، لیکن ڈائریکٹ پردے کے پیچھے سے اللہ بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ امن پوری صاحب ہیں، انہوں نے بھی سیم بات لکھی ہے، اور یہ اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے، کیونکہ حق والا گروہ، اور یہ آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں تو کہتے ہیں جی فضائل اعمال پڑھاتے ہیں جی، تو آپ یہ عقیدہ واسطے کیوں پڑھا رہے ہیں جس میں شرکیہ عقیدہ موجود ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شرک کی بدبو آتی ہے نا کشف سے آپ کو، اور یہ نبی کے زبان سے بھی ادا فرما دیا آپ نے۔ اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 68 علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری فتاوی ابن تیمیہ جلد 3 سے نقل کرتے ہیں، اہل سنت کی بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ کرامات اولیاء کی تصدیق کی جائے، اور ان امور کی بھی تصدیق کی جائے جو اللہ تعالیٰ اولیاء کے ہاتھوں خوارق عادت اشیاء مثلاً مختلف علوم و مکاشفات۔ اچھا، بعض لوگ پھر کہتے ہیں نہیں کشف کا معنی یہ نہیں، وہ تو میں نے خود کمبر صاحب سے دکھا دیا، کشف میں جنت دوزخ دیکھنا، لیکن چلیں ہم غیب کی بات بھی دکھا دیتے نا، یہ کشف غیبی کی وہ جو رٹ لگائی ہوئی تھی صدیق رضا صاحب نے، تو یہ امن پوری صاحب، ذرا امن پوری صاحب کا رد کر کے دکھائیں جی، یہ حوالے میں پیش کر رہا ہوں، آپ نے کہا نا رد کرنا ہے، وہ بھی حوالے انشاءاللہ مزید آپ کی کتابوں سے اصول اور ذکر کرتا ہوں جس میں آپ خود پھنسیں گے کمبر صاحب۔ یہ صفحہ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں کرامات 2 طرح کی ہوتی ہیں، نمبر 10 صفحے پہ کہتے ہیں نمبر 1 علوم و مکاشفات۔ اب کہتے ہیں علوم و مکاشفات میں ولی کو وہ علم حاصل ہو جاتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتا، بعض غیبی امور ولی پر منکشف ہو جاتے ہیں، غیب کی بات ہے جناب، غیب کی بات۔ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، یہ جو متعصب امام اعظم کے بارے میں یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شرح عقیدہ واسطیہ شیخ ابن باز کی ہے میرے پاس، اور یہ محمد زبیر صاحب کا ترجمہ ہے، آپ کے ہی علماء مکتبہ قدوسیہ سے چھپی ہے، اور اس میں صالح العثیمین اور شیخ ابن جبرین ان کی شرح بھی اس میں ذکر کی ہے اور تائید ذکر کی ہے۔ اس میں بھی صفحہ نمبر
277 277 पे वही इबारत मौजूद है अल्लामा इब्न तैमिया की। नीचे फिर उसकी शरह वगैरह लिखते हुए आपके सामने स्कैन भी इंशाल्लाह हम लगा देंगे। अच्छा, लिखते हैं मुकाशिफात होते हैं गैबी राज उन पर मुनकशफ हो जाते हैं, शेख इब्न जबरीन ये शरह कर रहे हैं, 279 पे ये बात मौजूद है। इसके अलावा ये हो गया अहले सुन्नत वल जमात का इत्तफाक़ी अक़ीदा। इसके अलावा करामात अहले हदीस भी मेरे पास है, इसमें भी देखें। ये चंद हवाले इंशाल्लाह मैं जल्दी जिक्र कर दूँ कि ये हम पे फतवे लगाते हैं, अपने अकाबिर पे क्यों नहीं लगाएंगे। और फतवा लगाना पड़ेगा, उसूल मैंने इनकी किताब से दिखाया, ये मेरी बातें नहीं है, उसूल इनकी किताब से। और नहीं लगाते तो ये मवाहिद कैसे हैं, ये भी इनकी किताब का उसूल है। हमने इंशाल्लाह लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपकी किताब पढ़ी, आप क्या समझ रहे थे। ये इल्हाम लिखे हैं औलिया, ये पूरी किताब ही इस पर करामात और कशफ कहते हैं कि इल्हाम से मुराद है कि अल्लाह ताला से ख़ास इशारा है जो गाहे अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को इल्का कर देता है। ठीक है, आपको ये इल्म और आगाही अल्लाह के बताने से हुई। ठीक है, अब्दुर्रहमान लखवी रहमान को आइंदा अहवाल का इल्म तो नहीं था, अल्लाह के बताने से हुआ आइंदा अहवाल का इल्म। ये एक किताब करामात अहले हदीस भी हो गई। इसके अलावा ये औलिया अल्लाह की पहचान, वही किताब जो हमने वहाँ पेश की थी, लेकिन आपसे उसका जवाब नहीं बना। आपने अब्दुल्ला नासिर मानी साहब से दोस्ती कायम रखी, तो दोस्ती तो कायम नहीं रखनी ना, आपने अपने उसूल लिखे हुए, आप भूल गए क्या। ये लिखते हैं कि जिस तरह करामत कुरान सुन्नत से साबित है, कशफ भी कुरान सुन्नत से साबित है। हम कशफ का इनकार नहीं करते, ताबईन को कशफ होता था, औलिया की 1400 साल की तारीख गवाही देती है, औलिया को कशफ होता था। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये इक़्तिबास असल में आपकी किसी पुराने सूफ़ी बुज़ुर्ग की किताब से है। इन्होंने हवाला तो नहीं दिया, लेकिन कुछ इक़्तिबास नकल किया, बाकी बातें छोड़ दी हैं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आप इनकार करें मैं हवाला दूंगा कि उन्होंने भी ये बातें लिखी थी, वहीं से नकल है। अच्छा, फिर सही बुखारी की जो हदीस मैंने जिक्र की है, उसी का हवाला देके कहा है कि फ़रिश्ते उसैद बिन हुज़ैर पर मुनकशफ ना हुए थे, और क्या खुद नबी साहब ने इसकी गवाही ना दी थी। ये कौन फरमा रहा है? या आपके अकाबिर फरमा रहे हैं? भाई हम तो नहीं फरमा रहे, ये आपके ही बड़े फरमा रहे हैं। फिर इसके अलावा काजी सुलेमान मंसूरपुर इसाक भट्टी साहब, आपने अपनी किताब के अंदर इसाक भट्टी साहब का हवाला दिया है, उनकी किताबों का हवाला दिया है। आप इनकार करें मैं हवाला दूंगा, आपके मौरख़ अहले हदीस हैं जनाब। ठीक है, और इसमें देखें सफ़ा नंबर 159, बच्चे की विलादत की पेशगोई की कि जी लड़का पैदा होगा और हुआ, और इस पे आपने फतवे लगाए हैं जी, ये तो इल्म गैब है। हाँ जी, ये इल्म गैब है। ये देखें कशफ का एक और हवाला। इसी तरह से आपने इस किताब का भी हवाला दिया है, डॉक्टर मोहम्मद बहाउद्दीन साहब की तारीख़ हदीस का आपने अपनी किताब इसी अरवाह सलासा वाली किताब में हवाला दिया है, इसी किताब का हवाला दिया है, लेकिन शायद आपने पढ़ी नहीं। मैं इंशाल्लाह पढ़ा देता हूँ। आपने कहा ना कि दलील होगी तो मैं सर झुकाऊँगा और झुका लेना चाहिए, तो अच्छी बात है, मैं आपको इंशाल्लाह। और बड़ों का हवाला क्यों दिया जाता है? ताकि बंदा लाइन पे आ जाए। इंशाल्लाह हम आपको लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। कुंबर साहब, सफ़ा नंबर 286 जिल्द नंबर 1, इसकी तकरीबन 25वीं जिल्द भी इंडिया से छप चुकी है। लेकिन जो शख्स गैब दानी का दावा ना रखता हो, बल्कि इतनी बात बयान करता हो कि जो कुछ बात कभी अल्लाह की तरफ से मुझको मालूम हो जाती है वो मेरे इख्तियार में नहीं, कि जो बात मैं चाहूँ दरियाफ़्त कर लूँ, तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। ये आपके काबिल कह रहे हैं भाई, उस पर कितने हवालों की तस्दीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इसाक भट्टी साहब की किताब सूफ़ी अब्दुल्ला साहब की सवाल, इसमें भी करामात ही करामात है। वो सरफराज फैजी साहब कह रहे थे जी हमारे यहाँ करामात ऐसे बयान नहीं होती। जनाब ये देखते जाएँ, 59 करामात जिक्र की हैं, 59 करामात जिक्र की हैं आपके अकाबिर की, सूफ़ी अब्दुल्ला साहब की, और हैं भी सूफ़ी, लेकिन आपने इन पर भी फतवा नहीं लगाया। देखिए सूफ़ी साहब ने दुआ की और फरमाया तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, सफ़ा 398 398। तो ये सूफ़ी साहब क्या बता रहे हैं। इसके अलावा अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके शागिर्द इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आप हवाले देते हैं, अब दाल वाली बात के ख़िलाफ़ आपने इब्न क़य्यम के हवाले दिए हैं जनाब, आप भूल जाते। फिर इब्न तैमिया को भी आप पेश करते हैं, बाज़ औक़ात मुनाज़रे वाली बात में आपने पेश किया, मैं हवाला दे दूँगा, आप इनकार करें मैंने हवाला लगाया। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द उनके बारे में लिखते हैं कि वो उन्होंने बाज़ अजीब बातें बताई, आने वाले वक्त की खबर दी, और कहा कि तातारी हमला करेंगे, उनको शिकस्त होगी। स्कैन आप देख सकते हैं, मदारिजुस सालिकीन मशहूर किताब है। तो लोगों ने कहा इंशाल्लाह बोले, इब्न तैमिया फरमाते मैं इंशाल्लाह बोलूँ या 70 कसमें खाऊँ, बस अल्लाह ने लोहे महफूज पर लिख दिया। ठीक है जनाब, अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? ज़ुबैदी साहब क्या कहते हैं? और आपने लिखा है अपनी किताब में ज़ुबैदी साहब फ़हम रखते हैं सलफ़ का, तो वो ज़ुबैदी साहब क्या फरमाते हैं ये ज़रा आप देखें, ये आप रिकॉर्डिंग सुने। ये फ़ज़ल चिश्ती बरेलवी से गुफ्तगू करते हुए इसी बात को जब फ़ज़ल चिश्ती बरेलवी ने पेश किया, तो ज़ुबैदी साहब कहते हैं बकवास है, ये सब बकवास है।
الفراست الثالثہ الفراست الخلقیہ. اچھا تو اس میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ یہ جناب جی وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فِرَاسَةِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امورا عجیبہ. اچھا. وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعي صفرا وخما. بہت بڑی کتاب اور دفتر درکار ہے حضرت کی فراسات کے لیے. اخبر اصحابہ ابن تیمیہ. اب حضرت کے راوی ثقہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ابن قیم کی روایت ہو آپ کے نزدیک تو ایسے ہوگی جس طرح کے بخاری ہے نا. اخبر اصحابہ بدخول التتار الشام سنة 99 و600 وأن جيوش المسلمين تكسر وأن دمشق لا يكون فيها قتل عام ولا سبي عام وأن كلب الجيش وحدته في الأموال وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. ثم أخبر الناس والأمراء سنة 72 لما تحرك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا. فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه القرى. بکواس یہ بکواس ہے سارا. یہ تو میں تو اسی وجہ سے کہتا ہوں ابن تیمیہ سارا بکواس ہے. اب رسول اکرم کے متعلق کہتا ہے آپ کو تو منافقوں کا پتہ نہیں تھا، بی بی پر تہمت لگ گئی تو تہمت لگانے والوں کا پتہ نہیں تھا، حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا، اور خود لوح محفوظ پڑھ رہا ہے اور غیب کے آنے والی خبریں بتا رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ معلوم ہوا جو تقی حسنی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا حال گرگٹ والا ہے. یہ جب پکڑا جاتا تھا تو کہتا تھا میں توبہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، جب نہیں تو پھر پیچھے رہ کروں تو کہتا تھا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے. جی یہ تو وہی ابن عبد الوہاب اور وہابیہ کا یہی دستور ہے، جب سامنے پکڑے جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو یہ کسی کتاب میں بھی لکھ دیتے نا بکواس. بہرحال تو یہ ایک حوالہ ذکر ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی ان کے شاگردوں نے کشف کے واقعات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہیں. اور صدیق رضا صاحب تو پھر ماشاء اللہ ہے نا، انہوں نے تو پھر کہا تھا کہ بھائی شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئے تھے جب ہم نے دل کی بات بتانے کی بات پیش کی تھی. ابن قیم کہتے ہیں میرے دل کی بھی باتیں بتائیں ابن تیمیہ نے. بہرحال یہ عبدالرشید عراقی صاحب کی کتاب ہے امام ابن تیمیہ ان کی تلامذہ، صفحہ نمبر 75 عبدالرشید عراقی آپ کے مورخ اسلام ہیں. یہ امام ابن تیمیہ ان کے تلامذہ کتاب کے اندر کہتے ہیں کشف و کرامت اور فراست. امام صاحب کی زندگی کے مستند واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کے اندر کشف و کرامت اور فراست کی کیفیت کامل طور پر پائی جاتی تھی. اور میں نے حوالہ پیش کیا کہ پائی جاتی تھی. آپ نے اس کا جواب دیں. پھر آپ نے کہا مکاشفہ یہ صوفیوں نے بنایا. جی یہ آپ کے استاد بھی آ گئے بدر الدین شاہ راشدی صاحب، ٹھیک ہے، اور عطا اللہ علی بجانی صاحب کی بھی اس پہ تصدیق ہے. صفحہ نمبر 144 سے 146 تک دیکھیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارہ ذکر کی ہے. آپ نے تو فتوے لگائے ہیں انشاءاللہ ہم نے بتا دیے. صفحہ 146 پہ لکھتے ہیں الہام میں سچے، بصارت و مکاشفہ میں تیز، سما و خطاب میں باسوا، وجد و ذوق میں بلند اور بہتر. یہ حال جس طرح مسلمانوں کا بنسبت دوسری امتوں کے لیے اسی طرح اہل حدیث کا بنسبت دوسرے فرقوں کے ہے. کہتے ہیں اہل حدیثوں میں سب سے الگ کشف الہام ہوتا ہے بھائی مکاشفہ. آپ تو کہہ رہے ہیں صوفیوں نے بنایا ہے، اس میں شرک کی بدبو ہے. آپ کے استاد کیا لکھ رہے ہیں؟ اب استاد کا رد کریں نا. آپ نے کہا قرآن و سنت کے خلاف جو بات کرے اس کا رد عین ایمان ہے، وہ انشاءاللہ میں حوالے دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہی عقیدہ واسطے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی یہ آپ کے خلیل حراس سلیمان کیلانی صاحب یہ بھی کشف کو مانتے ہیں. اس کتاب کے اندر وہی عبارت ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہی سیم عبارت ہے جس میں کشف کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اولیاء اللہ کے لیے. یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. صفحہ نمبر 203 سے 205 دیکھ لیں، اس کتاب کا آپ کو مل جائے گا حوالہ. اس کے علاوہ یہ وہی ساگ بھٹی جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے تذکرہ غلام رسول قلبی، ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی ان کی 64 سے 65 کرامات لکھی اور نقل کی ہیں ان کے بیٹے کی کتاب سے. یہ انشاءاللہ آپ کے پاس نہیں ہوں گی یہ کتابیں، تقریباً آپ کے پاس نہیں ہوں گی اور ملیں گی بھی نہیں کچھ تو آپ کو. تو یہ سوانح حیات مولانا غلام رسول قلبی ان کے بیٹے نے لکھی تھی مولانا عبد القادر، ٹھیک ہے. پھر یہ دوبارہ ان کے پوتوں مولانا عبد القادر صاحب کے پوتوں نے دوبارہ شائع کی ہے. اب اس کتاب کے اندر بھی 65 کرامات لکھی ہیں. فیضی صاحب
آپ کے یہاں کرامات بیان نہیں ہوتی ہیں، آپ اندھے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اپنے اکابر کے بارے میں۔ صفحہ 238 پہ ہائے ہائے مزہ آیا، غیر مقلدیت کے ساتھ شہباز نے وہ سین کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ موضوع چلا جائے گا، ویسے تو 2 مناظروں میں ویسے ہی ختم تھا، لیکن کمبر صاحب وغیرہ جو تھے نا وہ بہت کشف کرتے تھے نا، اپنی کتاب میں فتوے لگائے نا، آپ ذرا دیکھیں صفحہ نمبر 238 پہ کہتے ہیں کشف و کرامات کا بیان، اور اس میں ان کی 65 کرامات ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے، اس میں بھی کشف کا ذکر ہے، حضرت عمر کا کشف ہے اور بہت سے ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ داؤد غزنوی صاحب جماعت مغرب پاکستان کے امیر تھے نا آپ کے، انہوں نے کیا لکھا ہے، صفحہ 147، اس کتاب میں بہت سارے حوالے ہیں، دیگر کشف قبور وغیرہ بہت حوالے ہیں۔ لکھتے ہیں تو قریب پہنچے تو دادا صاحب کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، صفحہ 147 سے بذریعہ الہام معلوم ہو گیا کہ ایک بزرگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ایک اور حوالہ لیتے چلیں۔ اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ ان کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ یہ غنیت الطالبین آپ کے ہی مکتب سے چھپی، آپ کے حافظ مبشر حسین لاہوری صاحب کا ترجمہ، صفحہ نمبر ہے اس کا 52۔ اس پہ کیا لکھا ہے، شیخ جیلانی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ میں نے عذرائے کشف ان کے ارادوں کو سچا جانا، کشف سے ارادوں کو سچا جانا ہے۔ صدیق رضا صاحب ہمارے اکابر کے واقعات پیش کرتے ہوئے کہتے تھے ارادہ دل میں ہوتا ہے، تو یہ ارادوں کو سچا جان ہوئے ہیں جناب۔ یہ شیخ جیلانی پہ آپ فتویٰ کب لگائیں گے؟ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں یہ اپنے لکھی ہوئی کتاب کے اصولوں پہ بھی پورے نہیں اتریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اور حوالہ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو، یہ فتاوی علماء حدیث، فتاوی علماء دیوبند نہیں، فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 9، یہ 14 جلدوں میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 179۔ انشاءاللہ یہ سب شرک کی بدبو میں جا رہے ہیں، صوفی ثابت ہو رہے ہیں، اور امن پوری صاحب تو ایک نیا حوالہ میں نے دیا ہے، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، صفحہ 179۔ یہ فتاوی نظیر حسین دہلوی صاحب آپ کے شیخ الکل کا فتویٰ نقل، جہاں تک آپ لوگوں کی سند جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ گاہے ہو سبحانہ تعالی ہر کیرا از مقربان درگاہ خود از انبیاء علیہ السلام بوحی و الہام و از اولیاء بکشف و الہام بر بعض امور غیبیہ اطلاع دہد معلوم نیشود۔ کہتے ہیں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہام سے، اولیاء کو کشف الہام سے اللہ تعالیٰ بعض امور غیبیہ پہ اطلاع دے دیتا ہے۔ فتاوی علماء حدیث، ٹھیک ہے جناب، اور میں کتنے حوالے پیش کرتا چلوں۔ اب انشاءاللہ العزیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے یہ کہا کہ جی اگر ہوتا تو حضرت عمر کو ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوتا۔ بھائی حضرت عمر کو ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا نہیں ہوا؟ یہ آپ دیکھیں کتاب الروح علامہ ابن قیم کی، جن کے آپ حوالے دیتے نا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب میں، ان کا تو عقیدہ اپنا پھر شرکیہ تھا نا، گمراہی والا، صوفیوں والا تھا، پھر ان کے حوالے آپ کیوں لائے بھائی اپنی کتاب میں؟ میرے پاس جو کتاب الروح کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 397 397 پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی یا ساریہ والا واقعہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ اس میں میں مزید حوالے دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کس نے تسلیم کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ روض الریاحین علامہ ابن سعد یمنی یافعی، صفحہ 41 پہ حضرت، اور وارد ہوا ہے کہ حضرت عمر نے ایک مقام پر لشکر بھیجا، یہ وہی واقعہ۔ یہ کتنے حوالے ہو گئے؟ 2۔ اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الفرقان، انہوں نے بھی صحابہ و کرامات اور صحابہ و تابعین کی جو کرامات ذکر کی ہیں نا، اس میں بھی صفحہ نمبر 198 پہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک لشکر بھیجا، وہی واقعہ ہے۔ یہ کتنے حوالے ہو گئے جناب؟ 3۔ اس کے علاوہ یہ کتاب چھپی ہے کرامات صحابہ، اسد محمد طیب، حافظ محمود احمد، نظر ثانی بھی اس پہ کی ہے آپ کے ہی علماء نے، اس پہ صفحہ نمبر ہے 33۔ عمر اور لشکر ساریہ، حیرت انگیز آوازیں، صفحہ 33 پہ یہی واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ کتنے حوالے ہو گئے جناب آپ کے؟ یہ 3 حوالے ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہی واقعہ، یہ صادق سیال کوٹی صاحب کی کتاب ہے میرے پاس، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صادق سیال کوٹی صاحب نے حضرت عمر کی کرامت، صفحہ 367 367 پہ بھی وہی کرامت درج کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے عبدالرؤف خان رحمانی جھنڈا نگری اور شیخ الحدیث اسماعیل سلفی صاحب،
حضرت عمر کا کشف والا واقعہ لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر 208 پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو مانا ہے۔ اور احادیث میں فاروق اعظم کی ایک کرامت کا واقعہ موجود ہے کہ ممبر نبوی پر خطبہ پڑھتے ہوئے صفحہ 208 اور 209 پہ یہی واقعہ وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ کشف کی مثال میں یہ ڈاکٹر صالح بن فوزان نے اور عبداللہ ناصر رحمانی نے کیا کیا واقعات مانے ہیں۔ حضرت عمر کا کشف، آپ نے کہا عمر کو ہوتا نا رضی اللہ عنہ کو، ہوا ہے بھائی، آپ کو کیا پتا۔ پہلی نو کی مثال قول عمر یا ساری الجبل، یعنی سارے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے، بہقی سے نقل کیا۔ پھر حضرت ابوبکر کا اپنی اہلیہ کے حمل کے متعلق بتانا کہ لڑکی ہوگی، اور پھر آگے عمر رضی کا اپنے بیٹے کے متعلق خبر دینا کہ اس کی اولاد میں ایک عادل پیدا ہوگا، تو یہ کیسے بتا دیا بھائی عادل پیدا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت عمر والا واقعہ، یہ کرامات اولیاء میں آپ کے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 39 پہ وہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی واقعہ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ کشف پہ مزید یہ تفسیر صناعی میں بھی حوالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی واقعہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت امام لالکائی متوفی 418 ہجری 5ویں صدی کے، انہوں نے بھی کرامات اولیاء اس کے ساتھ درج، اور یہ آپ کے ہی مکتب سے چھپی، آپ کے ہی علماء نے اس کا ترجمہ وغیرہ کیا ہے، صفحہ نمبر 822 ہے میرے پاس۔ اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی واقعہ تسلیم کیا ہے۔ نیچے لکھتے ہیں ابن حجر نے الصحابہ میں کہا ہے کہ اس کی بہت سی سندیں ہیں جو مل کر قوی ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی انہوں نے ثابت مانا۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ فتاوی اہل حدیث میں بھی حوالہ موجود ہے اس کے حوالے سے کہ بھائی الہام ہوتا ہے، اور آپ نے جو فتوے لگائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ہم نے حوالے پیش کیے، اور آپ کی کتاب کے اصول ہے کہ فتویٰ لگانا ہے۔ جب بریلیوں پہ لگاتے ہو تو یہاں کیا کہو گے؟ انصاف کرو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کرتے تو کیا بنے گا؟ اب اس کے بعد ہم آپ کو ذرا واقعات بھی بتاتے چلیں نا۔ یہ کرامات اہل حدیث کتاب ہے میرے پاس، ہم ذرا کرامات، آپ نے ہمارے قابل پہ تو اعتراض کیا اور میں نے لطیفے سنائے نا، اب مزید بھی سنتے چلیں، ٹھیک ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب قلوی، صفحہ نمبر 70 پہ ان کا ایک کشف کا واقعہ ہے، بڑے مزے کا ہے، اور یہ ان کے بیٹے نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب فراز فیضی صاحب کہہ رہے تھے جی اس کی سند یہ ان کے بیٹے نے ذکر کیا، بھائی میں اس کا بھی بتا دیتا ہوں والا، یہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگی نہیں کتاب۔ یہ 16 نمبر کرامت پہ صفحہ 246 پہ ایک حجام آپ کی حجامت کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہی کرامت ذکر کی ہے اسحاق بھٹی صاحب، جن کی کتاب کا آپ حوالہ دیتے ہیں اپنی کتاب میں، گمر صاحب، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو گمراہ ہو گئے نا، وہ تو صوفی ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر 231 پہ اور یہ کرامت نمبر 28 پہ، نہایت عجیب و غریب کرامت، اور یہ میں کرامات اہل حدیث سے پڑھوں گا تو یہ 3 کتابوں میں ہے اور ان کے بیٹے سے ذکر ہے، تو بھائی سند فیضی صاحب سند مل گئی انشاءاللہ آپ کو، آپ انکار کرتے، جب علماء دیوبند پہ اعتراضات ہوتے ہیں سند نظر نہیں آتی نا۔ ایک بار قلعہ میاں سنگھ میں ایک حجام آپ کی حجامت بنا رہا تھا، اچھا لکھا بھی اوپر ہے آپ کا کشف، کہ اس نے یہ شکایت کی حضور میرا بیٹا کئی سال سے باہر گیا ہوا جس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا، بس یہ ایک ہی بیٹا تھا، اس کی فکر میں ہم تو مرے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا میاں وہ تو گھر بیٹھا ہے اور کھا رہا ہے، اب ان کو کیسے پتہ لگا گھر پہ کھا رہا ہے؟ جاؤ بے شک جا کر دیکھ لو۔ حجام گھر گیا تو سچ میں بیٹا آیا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ بیٹے سے ماجرا پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا، کہاں تھا؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میں سکھر سندھ میں تھا۔ کہاں؟ پنجاب، قلعہ میاں سنگھ، اور کہاں سندھ معلوم نہیں مجھے کیا ہوا اور کیوں کر طرفت العین یہاں پہنچ گیا، پلک جھپکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور اس پہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا جانور والا مذاق بھی سنا دوں نا۔ یہ محمد یوسف سودروی، یہ عبد المجید سودروی صاحب نے کرامات اہل حدیث لکھی، ان کے بیٹے تھے، اور ادریس فاروقی صاحب ان کے والد تھے۔ ان کی کرامات صفحہ 141 کرامات اہل حدیث 141، وہ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ کئی دفعہ میں حوالے دیتا ہوں، جن بیچاروں کی بھائی 2-4 کتابیں ہوں گی نا وہ کھول کے دیکھیں گے، شہباز نے حوالے دیے ہیں، لگا لیں کیا حوالے دیے ہیں۔ جانور بھی بات مانتے تھے، لکھتے ہیں بہت سے لوگ جانوروں کے لیے چارہ آٹا وغیرہ کو دم کروانے آتے۔ تلواڑی کا ایک شخص میرے پاس آیا اور بیان کرنے لگا میری گائے دودھ نہیں دے رہی تھی، میں حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی گزارش پیش کی۔ آپ نے فرمایا اس کے کان میں میرا پیغام دینا کہ حافظ صاحب کہتے ہیں اب دودھ دینا شروع کر دے۔ اس آدمی نے خود مجھ سے کہا کہ میں حضرت حافظ صاحب کی طرف سے گائے کے کان میں یہی پیغام دیا میں نے، چنانچہ اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔
میں نے کہا سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے سچ کہہ رہا ہوں تو یہ واقعہ دیکھیں. پھر کشف کا ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے نا، وہ انشاءاللہ یہ ساتھیوں کے لیے ہم ایک نیا واقعہ دیتے چلیں. یہ کرامت ان کے بیٹے نے لکھی اور اسحاق بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا. صفحہ 252 ہے ان کے بیٹے کی کتاب کا، غالباً یہی صفحہ ہے، ہاں صفحہ نمبر 252 اور کرامت نمبر 22 ہے. یہ ان کے بیٹے کی کتاب سے، اور اسحاق بھٹی صاحب نے جو ذکر کیے یہ صفحہ نمبر غالباً بنتا ہے 234 234. یہ انشاءاللہ آپ کو یہ والی تو مل جائے گی PDF میں پڑھی ہوگی نیٹ پہ، تو اس میں آپ دیکھیں 235 پہ اور 234 پہ اور 233 پہ، یعنی 233 اور 234 پہ. ٹھیک ہے. ایک شخص نے مولانا سے کہا کہ بعض علماء دین آپ کے بعد میں صرف بحث کے لیے آتے ہیں. یہ غلام رسول قلوی صاحب کے کشف و کرامات میں یہ لا رہے ہیں اسحاق بھٹی صاحب اور ان کے بیٹے اور پڑ پوتے، کہ بعض لوگ کچھ مسائل سمجھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بعض غیر مسلم بعض پہلوں پر اعتراض کرنے کی غرض سے بعد میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بات سننے کے بعد سب لوگ خاموشی سے چلے جاتے ہیں. تو مولانا نے فرمایا جب میں واعظ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام اعتراضات اور سوالات کرنے والوں کے اعتراضات اور سوالات کی فہرست ان کے ناموں سمیت مجھے پیش کر دی جاتی ہے. اگر چاہوں تو ہر ایک کا نام لے کر اس کا اعتراض بتا کر اس کا جواب دوں، لیکن میں اپنی شہرت کی وجہ سے ڈرتا ہوں. تاہم ان کے اعتراضات کے جواب واعظ میں تفصیل سے دیتا ہوں جس سے سب کی تسلی ہو جاتی ہے، کسی کے لیے اعتراض یا سوال کی گنجائش نہیں رہتی. ان واقعات کا شمار کرامات میں ہوتا ہے، ان کے بیٹے کشف و کرامات میں لائے ہیں. اب یہاں فتویٰ کیا لگائیں گے آپ؟ اور غلام رسول صاحب قلوی وہ ہیں جن کی تعریف ارشاد اللہ قصری صاحب نے کی ہے. رد تو نہیں کیا، تعریف کی. اور آپ نے اصول کیا لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو یہ رد نہیں کرتے نا وہ کیا ہیں؟ وہ غلط کرتے ہیں. جی اچھا، کیا اصول لکھا ہے جناب نے؟ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 301 303، یہ آپ کی کمر صاحب کتاب ہے، اصول لکھا ہے. جی اب میں آپ کو اصول مزید آپ کو بتاؤں گا، پہلے بھی بتائیں، اور آپ اپنے اصول ہی بھول چکے ہیں، مجھے یاد دلانے پڑ رہے ہیں. لکھتے ہیں صفحہ نمبر ہے 301، کہتے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ غیر شرعی تعویلیں کرتے ہیں، بزرگ کو غلط نہیں بولتے. غلط کہوا ہے ان کی سمجھی بری عادت یہودیوں جی با ہوئی. کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو غلط نہیں بولتے، انہوں نے غلط لکھا ہے، غلط کیا ہے، یہ یہودیوں کی عادت تھی. تو ارشاد اللہ قصری صاحب نے تو غلط نہیں بولا ان کو. پھر ارشاد اللہ قصری صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، وہ نیٹ پہ موجود ہے. اس میں انہوں نے نواب صدیق حسن خان صاحب کے بارے میں ان کے استاد فضل گنج مراد آبادی صاحب کا فرمان پیش کیا کہ جی اللہ نے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے لیے جنت لکھ دی. حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بات بھی دیکھیں، اس دور میں مولانا فضل الرحمان مراد آبادی صاحب علم تھے، صاحب کشف تھے. مولانا فضل الرحمان مراد آبادی گنج مراد آبادی جن کا ذکر میں ابھی پہلے کر رہا تھا. نواب صاحب بیمار ہوئے تو نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد ہونے کے ناطے ان سے دعا کی التماس کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو مولانا گنج مراد آبادی نے اس کا کیا جواب دیا کہ نواب صاحب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے لیے جنت لکھ دی ہے. اب کمبر صاحب سے میرا سوال ہے، ارشاد اللہ قصری صاحب یہ مانتے ہیں تو ارشاد اللہ قصری صاحب پہ فتویٰ کیا ہے جناب؟ ارشاد اللہ قصری صاحب پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آپ فتویٰ لگائیں، آپ ان کا رد کریں. اصول آپ کا ہے کہ جی رد کرنا ہے اور فتویٰ لگانا ہے. جب قادیانی پہ فتویٰ ہے تو ان پہ کیوں نہیں، جو بندیوں پہ فتویٰ ہے، بریلیوں پہ فتویٰ ہے تو ان پہ کیوں نہیں؟ تو یہ اصول ہم آپ پہ بھی اپلائی کریں نا. کیا توحید کے لیے یہی غیرت ہے؟ یہ آپ نے اصول لکھیں کہ یہ عدل ہے تو آپ عدل کریں. اب میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید دلائل دیتا چلوں کشف کے حوالے سے. یہ قرآن کی آیت اس امت کے اولیاء کے لیے بھی ہم نے ویسے یہ دلیل دی تھی، لیکن انشاءاللہ یہ دلیل میں کہاں سے دے رہا ہوں؟ یہ ابن قیم کی کتاب الروح سے میں پیش کر رہا ہوں. یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح ہے میرے سامنے، اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حجر کے اندر، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر ذکر کرتے ہیں، بے شک ان میں فراست والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. صفحہ 395 ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. اہل فراست کی نشانیاں ہیں
پھر حدیث ذکر کی ترمذی کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر فراست کے آگے واقعات ذکر کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فراست کا معنی کہتے ہیں جب دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس سے ادراک اور معرفت حق کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، وہ اپنے مرتبے کے موافق اللہ کے قریب والے روزن سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی روشنی میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو محجوب و بعید کو دکھائی نہیں دیتی لیکن فراست والا دیکھ لیتا ہے۔ پھر یہ واقعات دیگر ذکر کیے جس میں غیب کی اطلاع موجود ہیں، لیکن میں ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے جو راستے میں ایک عورت کو دیکھ کر آئے تھے اور اس کے حسن و جمال کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ، حضرت عثمان نے کیا کہا اس شخص کو دیکھ کے جو ان کے پاس حاضر ہوا، کہ بعض لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ زنا کا اثر ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی جاری ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو سچی فراست اور برہان ربانی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ آیت پیش کی، تفسیر، پھر واقعات حضرت عثمان کا واقعہ کون ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ ان پہ تو فتویٰ مجھے پتہ ہی نہیں لگائیں گے، بلکہ حوالے ذکر کرتے ہیں ان کے تو اپنی کتاب کے اندر۔ آپ ان حضرات پہ فتویٰ لگائیں یا تعصب صرف علماء دیوبند سے ہے؟ آپ نے جگہ جگہ لکھا ہے، میں اور آپ کو حوالے آپ کی کتاب کے دکھاتا چلوں۔ صفحہ نمبر 184 ارواح ثلاثہ والا حصہ۔ انشاءاللہ آپ کے اصولوں سے ایسی گرفت ہوگی، اب 2 گھنٹے نہیں 2 دن بھی ان میری باتوں کا جواب لے کے آ جائیں اور سارے جمع ہو جائیں جنہوں نے اس کتاب کی تصدیقات کی ہیں اور لا علمی اور جہالت دکھائی ہے۔ ٹھیک ہے، صفحہ 184 لکھتے ہیں کہ تڑے تین جی بھرپور رد کرے ان کے ہمیشہ جی لائے مسیار بنے ایہو عمل توحید باری تعالیٰ لائے غیرت جی باب کا ہے ایہو کم ہک معاہد مخلص مومن ہی سر انجام دے سکے تو جیکو شخص 5 شرکائیں بدت جی دپن میں متھے جی وارن کا وٹھی پیرن جی پبند تائیں فاتل ہوجے وہ ان میدان میں کچھ کرے تو کون سگندو۔ کہتے ہیں کہ جو شرک و بدت میں خود ڈوبا وہ کیا رد کرے گا؟ یہ توحید جس کے لیے توحید بارہ تعالیٰ میں غیرت ہوگی جس پہ وہی کرے گا۔ تو آپ ابن قیم اور ان علماء کا رد کریں جتنے میں نے حوالے ذکر کیے، آپ رد کریں ان علماء کا، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ پھر ابن باز کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے کہ ابن باز بہت بڑے عالم تھے، ان کا فتویٰ ذکر کیا، تو یہاں بھی آپ فتویٰ لگائیں۔ کہتے ہیں صحابہ نہیں دیکھتے تھے کہ چھوٹا بڑا کون ہے، صفحہ 187 پہ کہتے ہیں صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 185 پہ لکھتے ہیں کہ صحابہ دیکھتے نہیں تھے کہ کون بڑا ہے چھوٹا، بس وہ رد کرتے تھے قرآن حدیث کے خلاف باتوں پہ، تو آپ رد کریں نا۔ پھر کہتے ہیں اسکمبر صاحب اپنی اسی کتاب میں کہتے ہیں یہ تو وہی رد کرے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جھول والا تھوڑی رد کرے گا جس کا۔ تو آپ ارشاد اللہ قصری صاحب کو کب میں دیکھتا ہوں کب آپ ویڈیو بناتے ہیں کہ بھائی یہ ربانی عالم نہیں ہے، اور آپ نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے اپنی، وہ بھی انشاءاللہ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، آپ صبر رہیں، حوالے آپ کو بہت ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ کی ہی اصول آپ پہ لوٹا رہا ہوں بھائی میں، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا۔ یہ لکھتے ہیں آپ صفحہ نمبر 245 اور 46 پہ، صفحہ نمبر 246 دیکھیں۔ جنहिं عقیدے में झोल ऐं कमज़ोरी हूंदी उहो अहिड़नि वाक्यनि सां पगर में शल न थींदो न छा थींदो त छा थींदो। सियारे जी मुंद में अहिड़ी क़िस्म जी माण्हुनि के कई पगर निकिरे थो। कहते हैं कि जिसके अकीदे में झोल होगा ना वही ऐसी बातें करेगा, ठीक है, उसका रद्द नहीं करेगा। तो आपके अकीदे में तो झोल नहीं है, तो आप इरशाद कशरी साहब अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का रद्द करें, उनसे दोस्तियाँ ख़त्म करें, हम देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, कहते हैं ये अमल तौहीद जे अक़ीदे जे ख़िलाफ़ है। सफ़ा 259 259। अहिड़ो शख़्स कीअं थो रब्बानी आलिम थी सघे जेको तौहीद ऐं सुन्नत जे ख़िलाफ़ कमु करे। कहते हैं वो रब्बानी आलिम हो ही नहीं सकता तौहीद सुन्नत के खिलाफ जो काम करे। अब इब्न क़य्यम इब्न तैमिया जितने वाले, खुसूसन अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का ज़रा रद्द करके दिखाएं। आपको तासुब ये अदल है, ये गैरत है, आपने खुद उसूल, ये बातें आपने खुद लिखी हैं उलमा देवबंद के खिलाफ, वो मैं आप पे लौटा रहा हूँ, आप ही के उसूल आप पे। तो अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब के बारे में आप ज़रा कहें। अच्छा, फिर 234 सफ़े पे क्या लिखा है वो भी देखें। लिखते हैं ही घर जो माण्हू आहे ॾिसूं त हिन लाइ छा थो चयो वञे। बई मसलक वारो माण्हू चवे या लिखे या उनके घर घुर ढने कूड़ ऐं बहतान सड़ियन। कहते दूसरों पे तो कहते हैं ये झूठ है, बहतान है। अब घर का बंदा कह रहा है तो यहाँ क्या कहोगे? तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ क्या कहोगे? फतवा लगाओ। फिर उसके बाद आपने अपनी इसी किताब में बहुत सारे फतवे लगाए, ठीक है।
हाँ, सफ़ा नंबर 330 और 331 पे बड़ा मज़ेदार हवाला उसूल लिखा है आपने। ये अरवाए सलासा वाला हिस्से में आपने लिखा है कि मेठी साहब जी दिनल अकबर में गौसल आज़म ते पढ़ंदर गौर कंता हिन मकतब फ़िक्र जी माण्हुनि जी तौहीद ऐं संदन अक़ीदे जो कीअं न बेड़ो बुडल आहे। कहते हैं इनकी अक़ीदे की कश्ती कैसे डूबी हुई है। बरेली मकतब फ़िक्र जा माण्हू जेकॾहिं अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह के गौस आज़म सडियनि ऐं मरी वेलनि खे पंहिंजी वसीलो बनाइनि था, उन्हनि ते फ़तवा लॻाइण में इन मकतब फ़िक्र जा माण्हू देरि कोन था कनि ऐं हिन जाइ ते उन्हनि जी कनि ते जूं बि कान थी सिरे। छा तौहीद लाइ गैरत अहिड़ी थी वेंदी आहे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने भी उलमा देवबंद पे फतवा लगाया और अपने नकाबिर पे इरशादुल कसरी साहब का रद्द कब करेंगे। आप अब्दुल्ला नासिर रहमानी का रद्द कब करेंगे। क्या तौहीद के लिए यही गैरत है आप में। ये मैं आप ही की बात आप पे लौटा रहा हूँ, आपने मेरा नहीं, अपने ही उसूलों पे या तो रद्द कहते मैं इन उसूलों से रुजू करता हूँ। अच्छा, कहते हैं फिर सफ़ा नंबर 40 और 41 पे आपने यहाँ भी एक उसूल लिखा है। फ़हम सलफ़ की भी बात है और बड़े मज़े की बात है, वो मैं इंशाल्लाह पॉइंट बताता हूँ। सफ़ा नंबर 40 देखें। कहते हैं कुरान हदीस के नसीहतन में मालूम थियो त हर मुसलमान की घुर्जे था वो पंहिंजी सोहबत ऐं दोस्ती लाइ उहो माण्हू चूंडे जंहिं वटि कुरान ऐं हदीस जो इल्मु ऐं सल्फ़ सालिहीन रहमहुल्लाह जो फ़हम हुजे। सफ़ा नंबर 40 इस पर लिखा है कि जिसके पास कुरान हदीस से मालूम हुआ, सल्फ़ सालिहीन का फ़हम जिसके पास हो, कुरान हदीस का जो इल्म हो, सोहबत और दोस्ती उसी से रखनी है। मैं आपसे पूछता हूँ अब्दुल्ला नासिर रहमानी से कब दोस्ती ख़त्म कर रहे हो, उसकी सोहबत से कब दूर हो रहे हो। फिर उन्होंने जो यहाँ पे इरशादुल कसरी साहब को बोसा दिया है तो वहाँ अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब ने उनको कब कह रहे हैं कि ख़त्म करो। अब इरशादुल कसरी साहब तो जन्नत की बशारतें दे रहे हैं। और फिर एक और उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग के बारे में उनको बदबू आ गई जी, मुशरिक से शिर्क की बदबू आ गई, दूसरों को नहीं आई। तो यही तो कशफ है जो मैंने तारीफ बताई। और फिर आपने अपनी किताब में लिखा है नबी अलैहिस्सलाम को मुनाफिकीन की बदबू नहीं आई, मतलब मुनाफिकीन का पता नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुनाफिकीन की नबी को बदबू नहीं है, आपके बुजुर्ग को कैसे आ गई। तो इरशादुल कसरी साहब का रद्द भी करें, उन पर फतवा भी लगाएं, उनसे दोस्ती ख़त्म करें, उनके खिलाफ वीडियो बनाएं। उसूल आपकी किताब के, मेरे नहीं है भाई। फिर आपने कहा ज़ुबैर ज़ई और जगह जगह ज़ुबैर ज़ई साहब के हवाले दिए। तो ज़ुबैर ज़ई साहब को लोग हमारे यहाँ जो है हमारे फेसबुक वगैरह पे दिमागी मरीज़ कहते हैं। मैं नहीं कहता, आप खुद फैसला करिएगा भाई, मैं नहीं कहता। अच्छा, उन्होंने क्या क्या कशफ नहीं होता जी इस उम्मत में, उन्होंने वही हदीस का गलत इस्तेमाल करते हुआ। ये उनका रिसाला है इशात अल हदीस शुमारा 126 सफ़ा नंबर 20 इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात अज़ाब क़ब्र से नकल करते हैं। अच्छा, ये वाक़या जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये याहिया नूरपुरी साहब ने भी तस्लीम किया। यही वाक़या जब परेशान हुए गैर मुक़ल्लिदीन फ़ज़ाइल माल पे हाथ निकलने वाला एतराज़ किया हमारे अकाबिर की किताब पे, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो पूरा मुर्दा बाहर आ गया इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने। और कुंबर साहब ने भी कहा सहाबा से ये हुआ नहीं जी, सहाबा से ये हुआ नहीं, हुआ है भाई आपको नहीं मालूम। और ख़ुद ज़ुबैर ज़ई साहब ने माना जिनके आप हवाले ज़िक्र करते हैं, इमाम बैकी ने माना, आपकी याहिया नूरपुरी ने माना। तो याहिया आरफी से इन्होंने सवाल किया, उसने भी इस वाक़े को मान लिया, उनके गले में बढ़ गया। और पासबान चैनल पे वो इनकी ऑडियो भी मौजूद है, ठीक है। और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या, ये वही वाक़या लिखते हैं कब्र से मुर्दा बाहर आ गया, उससे बात भी हुई। इमाम बैकी इसको सही कह रहे हैं, ये आपके सामने हम स्कैन भी लगा देंगे, चलें आप खुद ही पढ़ लें। ज़ुबैर ज़ई साहब नीचे लिखते हैं इस्नादुहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। किताब रूह सफ़ा 93-94 में इसके शवाहिद हैं और किताब रूह में वाक़ियतन वाक़या मौजूद है। यही वाक़या शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्नत में इमाम लालकाई भी लाए हैं और शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्नत वाली ही किताब में लाएँ कि जिन सहाबा और ताबईन ने अज़ाब क़ब्र देखा। तो अहले सुन्नत कौन है और अहले बिदअत कौन है आज लोगों को पता लग गया। कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ किसका अक़ीदा है आज पता लग गया लोगों को मज़ीद। वैसे तो 2 मुनाज़ों में ये बात हो चुकी थी। अब इन्होंने कुछ एतराज़ात ये लोग करते हैं कि जी देखो सहाबा से नहीं हुआ तो बाद के लोगों से कैसे हो गया। इसमें मैं इंशाल्लाह कुछ कुरान के कुछ हदीस से और उनके उलमा के हवालों से जवाबात जिक्र करता हूँ। सबसे पहले याहिया नूरपुरी साहब ने जो वाक़या तस्लीम किया ना कि इब्न उमर के सामने कब्र से मुर्दा निकला, उसमें अजाब भी उन्होंने देखा, उससे बात भी की और वापस फरिश्ता उसको मारते हुए कब्र में ले गया। तो नूरपुरी साहब कहते हैं ये खर की आदत है। तो हमारे भी अकाबिर के जो वाक़यात हैं वो करामत कभी से खर की आदत है, ना कि आदतन उनको ये चीज़ हासिल हो जाती है या इख्तियार हो जाता है, वो जब चाहें जो चाहें करें। तो नूरपुरी साहब कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है सही मुस्लिम में कि मैं दुआ करता अल्लाह तुम्हें वो सुनवाए कि जो मैं सुन रहा हूँ, अगर तुम मन्ना तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देते। तो ये कहते हैं ये आदत है, कानून यही है, लेकिन इब्न उमर का जो वाक़या वो खर की आदत है। तो भाई यही तो कशफ है, अज़ाब क़ब्र ज़ाहिर हो गया ना, और इस पर तो फतवे लगाए हैं कुंबर साहब ने।
تو آپ کے اصول سے میں نے آپ کی ایسی گرفت کی ہے، انشاءاللہ آپ 2 دن کیا اب 2 سال تک بھی آپ نہیں نکلیں گے، اور آپ کیا جواب دیں گے؟ دیں جواب اب فتوے لگائیں شاید الگسی پہ، علماء پہ جمعہ، لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے، یہ عدل نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ توحید لا غیرت ایڈی کون ہوتی، یہ سب انہوں نے خود لکھا ہے، میں نے اصول پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد قرآن میں بھی دیکھیں، مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے کنواری تھیں اور ان کو بیٹے کی بشارت ہوئی، اور ذکر علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہو رہی، وہ نبی ہیں، وہ غیر نبی ہیں، تو یہ کوئی اصول تھوڑی ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ، ان کو جیل میں مکے کے اندر انگور نہیں تھے اس ٹائم، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کو اللہ جنت سے انگور دے رہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر مارے، تو اب کیا کہیں گے ان کا درجہ بڑھ گیا؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ امام یافعی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب میں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفرقان کے اندر لکھا ہے واضح طور پہ کہ بھائی صحابہ سے زیادہ کرامات تابعین میں ہوئی ہیں، یہ کوئی معیار تھوڑی ہے، لیکن یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر آخر میں زبیر صاحب کا ہی حوالہ آپ کو پیش کرتا چلوں، جو آپ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ پہلے تو فتویٰ لگائیں گے نہیں، لیکن اگر آپ فتویٰ لگاتے ہیں تو تب بھی آپ پھنسیں گے۔ کیوں؟ زبیر صاحب نے لکھا ہے کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی، امام لالکائی، آپ کے استاد بدر الدین راشدی، انہوں نے وہی مکاشفہ کا لفظ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب اس میں آئیں گے۔ اور یہ زبیر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ نور العینین صفحہ 269 امت مسلمہ کے جلیل القدر اور سکھا اماموں کو مشرک اور کار شیطان کرنے والے کہنے والا سخت گستاخ اور گمراہ ہے۔ تو آپ اس فتوے سے بھی گئے، کیوں؟ آپ کے فتوے ان پہ لگ گئے، لیکن آپ کبھی بھی واضح طور پہ آگے رد نہیں کریں گے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں عرض کرنی تھی، ویسے اس پہ میں بہت بول سکتا ہوں، اس پہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے حوالے ختم ہو گئے، یہ صرف ایک کشف کے مسئلے میں بھی میرے پاس مزید اس کتاب کے حوالے ہیں، اور مزید ایسی گرفت، ایسے اصول آپ نے بنائے جو آپ کے ہی گلی کی ہڈی بنے، اور انشاءاللہ اب آپ سب مل جائیں، جتنے علماء نے اس پہ تصدیق کی ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتے آپ کے اپنے اصولوں کی روشنی میں۔ آپ کے اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ میری اس ویڈیو کا جواب ایک ضرورت ہے تو دے کے دکھائیں، لیکن نہیں دیں گے۔ پھر آپ نے اپنی ہی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اس موضوع پر آپ نے مناظرے کی، اگر نہیں تو آپ وحدت الوجود پہ، آپ نے کہا نا میں نے ریکارڈنگ کروانی ہے، میں تیاری کر گیا تھا لیکن ٹائم نہیں بچا، ٹھیک ہے؟ آپ کی یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، آپ نے لوگوں کو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب کے اندر ہی کنبر صاحب نے لکھا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 187 اور 188 پہ، 187 اور 188 پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کرتے ہیں، اوئے ہر وہ شخص جے کو عالم ہونے باوجود ملحدن، عالم والا بریکٹ میں لفظ لکھا ہے، ملحدن بدعتین سا بریکٹ میں لکھتے ہیں سندن باطل عقیدے نظریے جو بنیاد ختم کرن مارو مناظرو نہ تھو کرن تا ان اسلام جو حق ادا نہ کیو ऐं نہ ان علم میں ایمان جی گرج کی پورو کیو، کہتے نہ انہوں نے ایمان کی گرج کو پورا کیا اور نہ انہوں نے اسلام کا حق ادا کیا، جس سے مناظرہ نہیں کیا، تو آئیں کشف پہ بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں۔ ویسے تو کشف والا معاملہ اب گیا، انشاءاللہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے وحدت الوجود پہ ریکارڈنگ کیا کرانی ہے؟ آپ آ جائیں میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، کیونکہ آپ نے خود اصول ذکر کیا اپنے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو مناظرہ نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے تو اس کے پاس تو مطلب غیرت نہیں ہے، اور اسلام کا حق ادا نہیں کیا۔ غیرت والے تو خیر دوسرے فتوے ہیں، اسلام کا حق اس نے ادا نہیں کیا، تو آپ اسلام کا حق ادا کریں، آپ نے جو بات لکھی ہے اس پہ پورے اتریں، انشاءاللہ میدان لگائیں، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے اور قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔